اب شاہویر کو زاویار کے ساتھ ساتھ ایمان کی یاد بھی ستانے لگتی ہے جب اسے گھر پہ نہ کھانا ٹائم پہ ملتا ہے، نہ کپڑے دھلے اور استری کیے ملتے ہیں اور نہ ہی اپنا کمرہ صاف ملتا ہے۔ اسے احساس ہونے لگا ہے کہ میں جب بھی مہنور سے اپنا کوئی کام کہتا ہوں تو وہ ہمیشہ ٹال مٹول سے کام لیتی ہے، اور ایک ایمان تھی جو ہر کام بھاگ بھاگ کے کرتی تھی۔ شاہویر کو وہ دن یاد آتا ہے جب ایمان اور شاہویر کی مہندی تھی اور ایمان کو فکر تھی کہ پھپھو سب کچھ خود ہی سنبھال رہی ہیں، مجھے بھی پھپھو کے ساتھ جا کے کچھ ہیلپ کروانی چاہیے، جبکہ شاہویر نے ایمان کو زبردستی اپنے ساتھ بٹھائے رکھا تھا کہ آج تم کوئی کام نہیں کرو گی، لوگ کیا کہیں گے کہ دلہن خود ہی اٹھ کے سب کام کر رہی ہے۔ ایمان کے ساتھ رہتے ہوئے تو شاہویر اس کی یہ تمام خوبیاں فار گرانٹڈ لیتا تھا، لیکن اب جب سے ایمان گئی ہے اور مہنور زندگی میں آئی ہے تو انکانشیسلی شاہویر ان دونوں کا موازنہ کرتا رہتا ہے اور اسے دل ہی دل میں احساس ہوتا ہے کہ شاہویر، تم نے مہنور جیسی لڑکی کو ایمان پہ فوقیت دے کے گھاٹے کا سودا کر لیا ہے۔ دوسری طرف مہک بہت پریشان ہوتی ہے، اسے اپنے سسر پہ غصہ بھی آتا ہے کہ ان کی وجہ سے میرا کام ہوتے ہوتے رہ گیا۔ اب جب مہنور کی ماں کو یہ بات بتاتی ہے تو مہنور کی ماں تھوڑی پریشان بھی ہو جاتی ہے کہ اگر آصف صاحب مہک کو پکڑ لیتے، زیادہ پوچھ گچھ کرتے تو یہ جتنی سیدھی سادی ہے، اس نے تو سب کچھ بتا دینا تھا اور میرا بھی بتا دینا تھا کہ میں ہی اسے عامل بابا کے پاس لے کے گئی تھی۔ اسے یہ فکر ہے کہ آصف صاحب کی نظروں میں بری نہ بنے کیونکہ اس کی نظر آصف صاحب پہ ہے۔ اسے لگتا ہے کہ آصف صاحب کو پھنسا کے میں اس سے شادی کروں گی اور جو کام میری بیٹی سے نہیں ہو سکا وہ میں کروں گی، یعنی اس پورے گھر کی اکلوتی مالکن بن کے بیٹھ جاؤں گی۔ تبھی مہک سے کہتی ہے کہ دیکھو مہک، میں تو تمہارے فائدے کے لیے تمہیں عامل بابا کے پاس لے کے گئی تھی، لیکن اگر کبھی تم پکڑی گئی تو پلیز میرا نام مت لینا۔ اور ساتھ ہی مہک کو مزید لوٹنے کا اس کے دماغ میں آئیڈیا آتا ہے۔ مہک سے کہتی ہے کہ اگر تم نے صرف آدھا تعویذ جلایا ہے اور آدھا چھوڑ دیا ہے تو عامل بابا کا عمل تو الٹا پڑ سکتا ہے، ہمیں فوراً عامل بابا سے پھر سے ملنا چاہیے۔ مہک کہتی ہے کہ آنٹی میرا کام ہو تو جائے گا نا؟ تو مہنور کی ماں مہک کو پکا یقین دلاتی ہے کہ کام تو تمہارا بے فکر ہو جاؤ، ضرور ہو جائے گا، کیونکہ اس عامل بابا کی وجہ سے کئی بے اولاد جوڑے جنہیں ڈاکٹرز نے بالکل ہی جواب دے دیا تھا، میرے سامنے صاحب اولاد ہوئے ہیں۔ لیکن ایک مسئلہ ہے۔ مہک پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ آنٹی پلیز بتائیں کیا مسئلہ، جس پہ مہنور کی ماں کہتی ہے کہ اس دفعہ عامل بابا ہو سکتا ہے کہ ڈبل پیسے لے، کیونکہ تم نے خود ہی اپنے کام کو مشکل بنا دیا ہے۔ مہک کے دل میں جب سے اولاد کے ہونے کی امید جاگی ہے وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ مہنور کی ماں سے کہتی ہے کہ اس کے لیے آپ بے فکر ہو جائیں، میں مزید پیسوں کا ارینج کر لوں گی۔ اب مہک آریان سے کہتی ہے کہ آریان، آپ نے مجھے یہ خوشخبری تو سنائی کہ آپ کی جاب ہو گئی ہے، لیکن یہ تو بتایا ہی نہیں کہ آپ کی سیلری کتنی ہے۔ آریان مہک کو ابھی بھی اپنی سیلری نہیں بتاتا اور کہتا ہے کہ بس اللہ کا شکر ہے مہک، اگرچہ سیلری ابھی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن اتنی ہے کہ میں ہم دونوں کا خرچ پورا کر سکتا ہوں، اور یقیناً جب میں محنت سے کام کروں گا تو آگے چل کے آہستہ آہستہ سیلری بھی زیادہ ہو ہی جائے گی۔ مہک کو غصہ تو بہت آتا ہے کہ آریان نے کتنی چالاکی سے اپنی سیلری چھپا لی، لیکن سوچتی ہے کہ میں امی سے ہی دوبارہ پیسے مانگوں گی، یقیناً وہ مجھے انکار نہیں کریں گی۔ دوسری طرف شاہویر جب مہنور کے سامنے ایمان کے سگھڑاپے کی بار بار تعریفیں کرتا ہے تو مہنور کا جلن اور حسد سے برا حال ہو جاتا ہے۔ شاہویر سے کہتی ہے کہ اگر وہ اتنی ہی اچھی تھی تو پھر تم نے اسے کیوں چھوڑا، اور اگر اب تمہیں بات بات پہ وہ یاد آنے لگی ہے تو لے آؤ اسے واپس، یا پھر ایک کام کرو کہ خود ہی اس کے پاس چلے جاؤ۔ مہنور کی بات سن کے شاہویر کے دل میں آتا ہے کہ ویسے بات تو ٹھیک کی ہے، ٹھیک ہے ایمان کے ساتھ میرا رشتہ کچھ خراب چل رہا ہے لیکن ابھی ہے تو میری بیوی نا، اور پھر اس کے پاس میرا بیٹا بھی ہے، اور ویسے بھی وہ میرے ماموں کا گھر ہے۔ میں جو اتنے عرصے سے زاویار کے لیے تڑپ رہا ہوں، اگر وہاں جاؤں گا تو مجھے یقین ہے کہ وہ لوگ مجھے میرے زاویار سے تو ملا ہی دیں گے، اور دل کے کسی کونے سے آواز آتی ہے کہ اسی بہانے میں ایمان کو بھی دیکھ لوں گا۔ تو اب ادھر سے شاہویر ایمان کے گھر کے لیے نکلے گا، جبکہ دوسری طرف راحم ایمان کو ڈراپ کرنے جب گھر آئے گا تو ایمان، جو اب خود بھی چاہتی ہے کہ راحم اور مسکان کی شادی ہو جانی چاہیے، راحم سے کہے گی کہ آپ باہر سے ہی کیوں جا رہے ہیں، اندر آئیں چائے پئیں۔
راحم کہے گا کہ چلو اسی بہانے میں زاویار سے بھی مل لیتا ہوں، کافی دن ہو گئے اسے نہیں دیکھا، اور سوچتا ہے کہ چلو مسکان کو بھی ایک نظر دیکھ لوں گا۔ ہنسی خوشی اندر آتا ہے، اب سب گھر والے آپس میں بات چیت کر رہے ہوں گے، جبکہ اسی دوران شاہویر بھی ایمان کے گھر پہنچے گا۔ گیٹ کھلا ملے گا تو بنا نوک کیے ہی اندر داخل ہوگا اور سامنے کا منظر دیکھ کے جل کڑھ کے رہ جائے گا۔ اسے یاد آئے گا کہ پہلے بھی ایک بار ایمان کو راحم کے ساتھ ہی دیکھا تھا اور آج بھی راحم ایمان کے ساتھ ہے۔ تبھی تنزیہ کہے گا کہ تمہارا میری بیوی کے ساتھ کیا کام، تم کیوں ہر وقت اس کے ساتھ نظر آتے ہو؟ تو سب گھر والے جو ایک تو شاہویر کو یہاں اچانک دیکھ کے حیران پریشان ہوں گے اور شاہویر کی یہ بات سن کے تو غصے میں بھی آ جائیں گے۔ تبھی ایمان شاہویر سے کہے گی کہ تمیز سے بات کرو، یہ میرا ہمدرد ہے۔ شاہویر کہے گا کہ ہمدرد، یا پھر تمہارا اس کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے؟ اب تو ایمان کا غصہ دو بھر ہو جائے گا کہ شاہویر جس کا خود کردار خراب ہے، اسے لگتا ہے کہ شاید ساری دنیا ہی خراب ہے، لیکن یہاں پر راحم بھی چپ نہیں رہے گا۔ شاہویر سے کہے گا کہ منہ سنبھال کے بات کرو شاہویر، ایمان میرے لیے بہنوں کی طرح ہے۔ اب راحم یہاں سے تو چلا جائے گا موقع کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے، لیکن فیصلہ کرے گا کہ اب مجھے مسکان سے جلد شادی کرنا ہوگی، تاکہ جب میں ایمان کے ساتھ ہوں تو کوئی اس کے کردار پہ شک نہ کرے۔ جبکہ دوسری طرف شاہویر جب اپنے بیٹے زاویار کو دیکھے گا کہ وہ اتنا بڑا ہو گیا ہے تو اس کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑیں گے۔ اتنے دنوں بعد اپنے بیٹے کو دیکھ کے بے تاب ہوگا، اسے اٹھانے کے لیے آگے بڑھے گا تو ایمان شاہویر سے کہے گی کہ ابھی اسی وقت میرے گھر سے چلے جاؤ، تمہارا میرے بیٹے پہ کوئی حق نہیں۔ جس پہ شاہویر ایمان کو دھمکی دے گا کہ ٹھیک ہے، اب حق میں کورٹ کے ذریعے ہی لوں گا، میں بھی دیکھتا ہوں کہ مجھے میرے بیٹے سے ملنے سے تم کیسے روک سکتی ہو۔ تو ایمان کہے گی کہ شوق سے جاؤ، کورٹ کے دروازے کھلے ہیں، کیونکہ ایمان کو اچھے سے پتا ہے کہ جب شاہویر کورٹ میں زاویار کا کیس لے کے جائے گا تو پھر کورٹ کے تھرو شاہویر کو زاویار کا منتھلی خرچہ بھی دینا ہوگا، تو خسارے میں تو شاہویر ہی رہا نا۔ دوسری طرف آصف صاحب جب امبر کو بتائیں گے کہ میں نے آدھی رات کو مہک کو کچن میں کچھ جلاتے ہوئے دیکھا تھا، مجھے تو یوں لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی تعویذ وغیرہ جلا رہی ہو، جس پہ امبر آصف صاحب سے کہتی ہے کہ آپ کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی، مہک پڑھی لکھی لڑکی ہے، اسے اس طرح کی باتوں پر بالکل یقین نہیں۔ آصف صاحب جو اپنی آنکھوں دیکھا جھٹلا تو نہیں سکتے، اس لیے امبر سے کہیں گے کہ انسان کبھی بھی بہک سکتا ہے، بہرحال تمہیں چاہیے کہ تم مہک کو سمجھانا کہ وہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے۔ اب امبر خود تو مہک سے یہ بات نہیں کرتی، ہاں البتہ آریان سے اپنے خدشے کا اظہار کرتی ہے کہ تمہارے ابو کو تھوڑا شک ہوا ہے، ویسے تم مہک سے کنفرم کر لینا۔ اب آریان جب مہک سے کہتا ہے کہ کیا تم رات کو کوئی تعویذ چلا رہی تھی، تو مہک تو خوف زدہ ہو جاتی ہے کہ یہ بات آریان تک بھی پہنچ گئی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ آریان مہک کو یہ نہیں بتائے گا کہ اسے یہ بات کیسے پتہ چلی، مہک خود ہی کہے گی کہ ابو کو یقیناً کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں بھلا تعویذ کیوں جلاؤں گی، میں تو اس طرح کی باتوں پر یقین ہی نہیں کرتی۔ تو آریان مہک سے کہے گا کہ میں نے تو ابو کا نام ہی نہیں لیا، تمہیں یہ شک کیسے ہوا کہ یہ بات مجھے ابو نے بتائی ہے؟ تو کیا لگتا ہے ناظرین، کیا آریان مہک کو سمجھانے میں کامیاب ہو جائے گا کہ اس طرح کے چکروں میں نہ پڑے، یا پھر مہک ماہنور کی ماں سے مزید پاگل بنتی رہے گی؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور بتائیں۔ ہمارا ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔